کے کوئی لیے اجازت پوچھے مانگی تو وہ بھی کہنا آپ کو ملا. آن آیا تھا جناب اسپیکر. جی جناب حسین الہی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. میں آج کی بات شروع کرنا چاہوں گا جو لیڈر آف دا اپوزیشن نے جب اپنی تقریر کی تھی بجٹ کی، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے دور پہ ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ فوکس کیا تھا. ہم سیاستدانوں کو دکھایا جاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہیں، ہم سیاستدانوں کو بتایا جاتا ہے جو ہم سننا چاہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کبھی حقیقت بیان کی جائے. پچھلے 5 سال ہمارے ایجوکیشن سیکٹر اور ہمارے ہیلتھ سیکٹر کا یہ حال تھا جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب بیان نہیں کر پائے. کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوگی، لیکن مہنگائی کو آپ صرف مسالوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے نہیں گن سکتے. مہنگائی ہر قسم سے ہوتی ہے، اور ایک مہنگائی کی قسم یہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی تھا. پچھلے 5 سال ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اگنور کیا گیا، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو فنڈ نہیں دیے گئے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو فنڈ نہیں دیے گئے. اس کا نتیجہ جناب اسپیکر کیا نکلا کہ ہمارے پرائیویٹ ہسپتال، ہمارے پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹرز، ان کی فیسیں تک پہنچ گئی. کیا اس غریب آدمی کا کسی کو احساس نہیں ہے جو اپنے والد کو لے کے ہسپتال کے باہر تڑپتا رہ جاتا ہے کہ ہمارا علاج ہو، لیکن اس کا علاج کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہاسپٹل میں اس کے لیٹنے کے لیے کوئی بیڈ نہیں ہوتا. اور جناب اسپیکر، اگر وہ پرائیویٹ ہسپتال کا رخ کرے تو وہ اپنی جیبی بھی خالی کر لے تو وہ اس بستر کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. کیا اس بزرگ کا کیا قصور ہے جو اپنے بیٹے کو بہترین سے بہترین تعلیم دینا چاہتا ہے، لیکن جب وہ سرکاری اسکول کی طرف جاتا تھا تو سرکاری اسکول میں اس کے لیے، بیٹے کے لیے، نہ کرسی ہوتی تھی نہ ڈیسک ہوتا تھا، اور جب وہ پرائیویٹ اسکول کا رخ کرتا تھا تو اپنی روزی روٹی، رات کی ایک وقت کی روٹی قربان کر کے اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرواتا تھا. یہ بیان ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن نے نہیں کیے. پچھلے 5 سال ہمارے ملک میں ہماری غریب عوام کے ساتھ یہ ظلم، یہ زیادتی ہوتی رہی ہے. کیا یہ مہنگائی کسی کھاتے میں نہیں گنی جائے گی؟ کیا اس مہنگائی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے؟ پچھلے 5 سال کا دور اگر آپ دیکھیں تو آج کہا جاتا ہے کہ جو 10 مہینوں میں ہوا ہے وہ سارا اس حکومت کا قصور ہے، لیکن پچھلے 5 سال جو کچھ ہوا ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جو بات کی جا رہی ہے، آج اپوزیشن کی سائیڈ سے بھی بات کی جا رہی ہے، آج ٹریجری بینچز کی سائیڈ سے بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پچھلے 5 سال کام نہیں ہوا. پچھلے 5 سال اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں میٹرو بس بنانے پہ، پچھلے 5 سال اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں اورنج لائن بنانے پہ، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے بے روزگار نوجوان وہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے ہیں نوکریوں کے لیے، اور جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ اس 10 مہینے میں ہوا ہے تو پچھلے 5 سال کا عالم بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. پچھلے 5 سال میں ہمارے نوجوان اس حد تک بے روزگار ہو گئے تھے کہ سینٹرل پنجاب میں نوجوان مجبور ہو گئے تھے پاکستان سے باہر جانے کے لیے، اور یہ پاکستان سے باہر فرسٹ کلاس کی ٹکٹیں لے کے نہیں جاتے تھے، یہ اللیگلی بارڈر کراس کر کے جاتے تھے. جناب اسپیکر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسی مجبوری بنی کہ ہمارے نوجوانوں کو پاکستان سے باہر جانا پڑا؟ کیونکہ یہاں پہ روزگار دینے سے زیادہ ضروری تھا کہ ایک میٹرو بس چلائی جائے، یہاں پہ روزگار دینے سے زیادہ ضروری تھا کہ ایک اورنج لائن چلائی جائے. اور جناب اسپیکر، یہ میرے حلقے کا واقعہ ہے کہ میرے حلقے کا ایک نوجوان بچہ تھا، وہ پاکستان سے باہر اللیگلی بارڈر کراس کر کے گیا اور وہ رستے میں فوت ہو گیا. اس کا جنازہ ہم نے پڑھا، اس کی قبر میں جا کے دعا ہم نے کی، اور جب میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ کیا مجبوری بنی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے اپنے بچے کو پاکستان سے باہر اس طریقے سے بھیجا، تو اس نے مجھے یہی کہا کہ جناب میری مجبوری تھی، ہمارے حالات اس طرح تھے، مہنگائی اس طرح کی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے کو پاکستان سے باہر بھیجنا پڑا. اور یہ مہنگائی کا قصوروار کون تھا؟ یہ اس 10 مہینے میں مہنگائی نہیں ہوئی تھی، اس مہنگائی کے قصوروار ہماری اپوزیشن بینچز تھیں جو آج یہاں پہ بیٹھ کے کہتی ہیں کہ اس حکومت کا قصور ہے سارا. اور اگر آپ دیکھیں
کہ پچھلے 5 سال میں جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی گئی، ڈالر کا ریٹ پچھلے 5 سال کم نہیں ہوا تھا، ڈالر کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو پچھلے 5 سال اس حکومت نے ظلم اور زیادتیاں اس ملک کی عوام کے ساتھ کی ہیں، وہ اس ایوان میں بیٹھ کے 1 سال ہو گیا ہے، وہ بیان آج دن تک نہیں ہوئی، کیونکہ پچھلے 1 سال سے اس ایوان میں جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہ یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جی نیب کے کیسز چل رہے ہیں، نیب کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، with all due respect، نہ آپ جج ہیں، نہ اس ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ایم این ایز پروسیکیوٹرز ہیں۔ یہ کام ہے ججز کا، ہمارے عدلیہ کا، ان کا جو فیصلہ ہوئے گا وہ سب کو منظور ہوئے گا۔ ہم اس ایوان کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں بار بار ایک ہی بات کر کے؟ جناب اسپیکر، میں ایک بات جو اس بجٹ کے بارے میں کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری عوام پہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگے ہیں ان کو ریوائز کرنا چاہیے، کیونکہ اس عوام پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جتنا یہ عوام سہ سکتی ہے۔ اس عوام پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، کیونکہ آج جو ایوریج آدمی ہے اس کی اتنی ہی کمائی ہے جتنا اس کا خرچہ ہے۔ پاکستان میں ایک ایوریج ہاؤس ہولڈ کی کوئی سیونگز نہیں ہے، اور نہ سیونگز ہونے کے باوجود اگر ہم ان پہ ٹیکسز لگائے جائیں گے تو ہماری غریب عوام کدھر سے یہ پیسے پورے کرے گی؟ اور اس کے علاوہ جب ٹیکسز لگائے جاتے ہیں جناب اسپیکر تو اس کے ساتھ سہولتیں بھی دی جاتی ہیں۔ آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ ہمارے سرکاری ہسپتال نہ چلتے ہیں، نہ مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں کا یہ حال ہے کہ ادھر نہ ٹیچرز پہنچتی ہیں، نہ ادھر بینچز پڑی ہوتی ہیں بچوں کے لیے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ سہولتیں اپنی عوام کو پرووائڈ کریں۔ عمران خان صاحب اسی ویژن کے ساتھ آئے تھے، وہ 3 پلرز پہ کام کرنا چاہ رہے تھے: ایجوکیشن، ہیلتھ اور ہیومن ڈیولپمنٹ، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں ان 3 پلرز پہ کام ہوئے گا پاکستان کے لیے۔ اور آخر میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا آپ کا، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں، آج دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، کوئی ایسی منزل نہیں ہے جدھر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، آپ آسمان کو بھی چھو سکتے ہیں۔ میری معزز اراکین سے گزارش ہے کہ گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو ہے وہ بات چیت نہ کریں، اگر دل چاہ رہا ہے تو باہر جا کے ان سے آپ بات چیت کریں۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ محنت اور کوشش نہیں دیکھی جاتی، یہاں پہ جیب کا وزن اور سفارش کا زور دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میری خواہش یہ ہے، میری اس ایوان سے درخواست بھی یہ ہے کہ اس کو توڑ کے، اس روایت کو توڑ کے ہم آگے چلیں اور انشاءاللہ تعالی اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے بہتری کریں۔ 1 سال ہو گیا ہے ہمیں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے، 1 سال کے اندر ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کون سی جماعت کون سی بات کرتی ہے، کون سی لیڈرشپ کون سی بات کرتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ پچھلے 5 سال آپ گنے، پچھلے 10 سال، پچھلے 15 سال گنے تو وہی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس میں میری جماعت کی بھی حکومت تھی، روایت وہی ہے کہ سفارشوں پہ کام ہوتا ہے، پیسے سے کام ہوتا ہے۔ اب سب کو چھوڑے، تھانے میں FIR کرانی ہے تو پیسے دینے پڑ جاتے ہیں عوام کو، یہ بھی ایک ظلم عوام کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے بڑے نعرے لگائے ہیں اپنی جماعتوں کے لیے، ہم نے بڑے نعرے لگائے ہیں اپنی لیڈرشپ کے لیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک ہی ویژن پہ چلیں، ہم ایک ہی نعرے پہ چلیں